بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو 1-2 ماہ میں ریلیف مل سکتا ہے، بریدنگ سپیس مل سکتی ہے اور عمران خان کو ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی سال دسمبر میں کیا الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے یا الیکشنز ہو جائیں گے؟ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جناب کسی بھی لیڈر نے اگر ملک سے باہر جانا ہو، جب اس کا اقتدار ختم ہو چکا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی گارنٹر ہوتا تھا۔ عمران خان کے کیس میں کہا گیا، اور یہ جناب سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کی زبان سے یہ سنا گیا کہ جناب ٹرکی جو ہے وہ عمران خان کی، یعنی کہ ٹرکی کی حکومت، ترکی کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی گارنٹی دے سکتی ہے۔ لیکن میں اس چیز سے کوئی اتنا کنونسڈ نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس کا ریزن ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب مشرف چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہے اور اس کے بعد جناب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی نہیں رہے اور اس کے بعد تقریباً 6 ماہ انہوں نے پاکستان کے اندر قیام کیا اور ان کو گارڈ آف آنر دے کے جب یہاں سے رخصت کیا گیا، تو اس 6 ماہ کے عرصے میں جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو ان کا رابطہ جو تھا وہ ترکی کے حکمرانوں سے تھا، اور انیشلی وہ چاہتے یہ تھے کہ جناب وہ ترکی جو ہے شفٹ ہو جائیں، استنبول میں شفٹ ہو جائیں۔ اس کے لیے جناب انہوں نے پوری تیاری یہ کی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے استنبول شفٹ ہو جائیں، لیکن استنبول وہ شفٹ اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے یہ کہا کہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی حکومت اور ٹرکی کی حکومت جو ہے وہ آپس میں جناب رکھتی ہے تعلقات، لیکن پرسنالٹی بیس وہ ریلیشنز نہیں رکھتی۔ سو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ترکی جو ہے عمران خان کی گارنٹی دے سکتا ہے یا ترکی کے حکمران جو ہیں عمران خان کی گارنٹی دے سکتے ہیں، میں ان سے کوئی اتنا زیادہ متفق نہیں ہوں۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ جو خبریں چل رہی ہیں اور بڑے کلوز سرکلز میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جناب 1-2 ماہ کے اندر عمران خان کو ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے، یا ان کو بنی گالا، نتھیا گلی یا زمان پارک میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کی پاسبلٹیز کے بارے میں وے کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ اس کی یہ پاسبلٹیز اگر ایکسپلور کر دی جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا، کیا امپیکٹ پڑے گا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے جو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نام لیے بغیر یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ برٹش نیشنل ایک خاتون جس نے بہت اہم رول پلے کیا ہوا ہے اس وقت ان دا کوریڈورز آف پاور، چاہے وہ برطانیہ کے کوریڈورز آف پاور ہوں یا امریکہ کے ہوں، انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوا ہے، اور وہ کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اگلے 1-2 ماہ میں ریلیف مل جائے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہاسپٹلائز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جناب عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے تو اس میں بھی 1-2 آپشن ضرور موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ابوظہبی ہو یا دبئی ہو، وہاں پہ بھی جا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ لیکن حتمی ڈیسیژن جو ہے، حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہونا ابھی تک باقی ہے۔ ناؤ سوچنا یہ ہے کہ جناب اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومت کے اندر سب اچھے کی رپورٹ ہے، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ، اور ان کو کسی قسم کی اپوزیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے اپوزیشن سے، اور کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں کریٹ ہوئی حکومت کے لیے، تو پھر اتنا بڑا ریلیف کیوں دے رہی ہے حکومت، یا دینے جا رہی ہے حکومت، کیوں دے گی؟ اور سب چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے ان کی نظر میں، عوام کی نظر میں نہیں، حکومت کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دیم، ان کے لیے تو کوئی ایشوز نہیں ہے۔ سو وہ سپیس جو ہے وہ کیوں دیں گے عمران خان کو، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا، جناب میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب فواد چودھری صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جناب محمد زبیر صاحب سے جو کہ گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے۔ لیکن پہلے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب، یہ what exactly is going to happen in the days to come؟ آپ یہاں پہ کوئی چینج آتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو when it comes to like PTI یا اس کی لیڈرشپ کی بات کروں میں، عمران خان کی بات کروں میں، ہاسپٹلائز کیا جائے گا
نہیں کیا جائے گا عمران خان کو, یا اس کو کہاں پہ ریلیف مل سکتی ہے؟ ان دا کورٹس مل سکتی ہے؟ کیسے تھنگز آر شیپنگ اپ؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور جس قسم کا انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر کنسرن ظاہر کر رہا ہے, تو ایک دباؤ تو حکومت کے اوپر ڈیفینیٹلی آیا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کچھ کرنا پڑے گا. اب تک کا ریکارڈ تو یہی ہے کہ حکومت نے کوئی پرواہ نہیں کی کسی کی, لیکن اور اپنے ظلم سے بربریت سے ہی معاملات کو چلانے کی کوشش کی ہے. پالیٹکس کی ابھی 3-4 سال میں کوئی جگہ ہم نے دیکھی نہیں پاکستان میں کہ کوئی ہوئی ہو, لیکن ابھی جس طریقے سے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر وہاں پہ لکھوایا ہے سب کے سامنے, وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا, اور اس کے اوپر جو جس قسم کا کنسرن آیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شاید کرنا پڑے گا. اور the minimum government can do is کہ وہ عمران خان کو ایکسیس دے فزیشنز کو, اور اس کے بعد انہیں شفٹ کرے ہاسپٹل میں. اور ہاسپٹل میں شفٹ کرنا بھی میرا خیال ہے ایک بڑی کامیابی ہوگی اس وقت پاکستان کے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ایک بہت کنسرن ہے عمران خان کی صحت کو لے کے. سو یو سی دیٹ ہیپننگ کہ وہ ہاسپٹلائز ہو سکتے ہیں عمران خان, رائٹ؟ جی آئی سی دیٹ ہیپننگ, ہاسپٹلائز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ادروائز جو جس قسم کا اس وقت ایک انٹرنیشنل کنسرن آ رہا ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے گورنمنٹ نے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈویژنز ہیں پاکستان میں وہ تو پہلی بہت زیادہ ہیں, اور اس خبر کے نتیجے میں پاکستان میں جو ڈویژنز ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے. یہ جو یہاں پہ ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں اسپارک یہاں پہ آیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں, پی ٹی آئی کے ورکرز میں, اور یہ اسی طرح سسٹینیبل ہے؟ سسٹین کریں گے یہ لوگ یا فزل آؤٹ ہو جائے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پرابلم تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے ہر اس شہری کا پرابلم ہے جو تھوڑا کانشیس رکھتا ہے, اور ناٹ ود دا اسٹینڈنگ کہ آپ کا کو پولیٹیکل آپ کا پی ٹی آئی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے عمران خان کی صحت کے اوپر کنسرن کے لیے. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کنسرن ہوا ہے تو وہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو پورا پاکستان ہی اس کے اوپر جو ہے وہ آئی تھنک کافی کنسرن ہے. اور اس کے جس ابھی تک بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی بڑا مؤثر احتجاج یا کوئی مؤثر بات اس طریقے سے تو سامنے آ نہیں سکی. پارلیمنٹیرینز کا ایک سمبولک دھرنا ضرور ہوا ہے, اس سے زیادہ تو پی ٹی آئی نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا پہلے بھی جو ابھی تک کا کوئی جو اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ تو معاملہ اصل میں عدالت اگر نہ اٹھاتی تو پی ٹی آئی تو اس معاملے کو کل کر چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا دورانی سائز نے, اچکزئی صاحب نے, ناصر عباس صاحب نے, سلمان راجہ نے, سہیل آفریدی نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, اور یہ تو ہماری 8 فروری کو ہم نے پتہ نہیں کیا ہم نے کر دینا ہے, اس کو روکنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک انہوں نے تو ایکچولی اس صحت کے معاملے کو بالکل ختم ہی کر دیا تھا. سو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کنسرن تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا, پاکستان کے عام آدمی کا کنسرن البتہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. پھر ان کی جو فیملی ہے اس کا کنسرن جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. اور آگے حکمت عملی بھی دیکھیں, پی ٹی آئی ایز سچ امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس کے اوپر کیا حکمت عملی بناتی ہے, کیا کرتی ہے, کیسے آگے جاتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سٹ ان ہو رہا ہے, یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ, ایک تو پہلے اپنی سٹیٹمنٹ سے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا, اور ابھی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنا کنسرن کوئی نہیں ہے, اس میں عام عوام شامل ہے. دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے اور واٹ؟ لیکن اب پریشر بڑھ گیا حلقوں کے اندر, جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک بھی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کر رہے ہیں. ورنہ ابھی تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تو ثابت کیا ہے کہ وہ تو سٹیٹس کو جو انجوائے کر رہے ہیں وہ اس میں خوش ہیں, اور جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں, عہدے وغیرہ ان کے پاس ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ تو دیکھیں جو لائم لائٹ ان کو مل رہی ہے یہ تو زندگی میں نہیں سوچ سکتے تھے. ایسے لوگ سینیٹر بن گئے ہیں جنہوں نے زندگی میں سوچا نہیں تھا وہ کونسلر بھی بنیں گے.
اور ان کا اپنا آپ حال دیکھ لیں کہ جب سینٹ خالی ہوئی تو حامد خان صاحب جو ہے وہ خود ہی کینڈیڈیٹ بن گئے اور انہوں نے اپنے آپ کے لیے سینیٹر کے لیے پیش کر دیا. پھر ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان بار کونسل سلمان اکرم راجہ نے پوری نہیں کی ہے اور کوئی ان کو وکیل جو ہے وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. لیکن جب بار کونسل کی سیٹ اوپن ہوئی تو بجائے اس کے کہ احمد اویس صاحب کو یا کسی اور پروفیشنل وکیل کو جو کہ بار پالیٹکس میں کو فائدہ دے سکتا, آئی ایل ایف کو کوئی فائدہ دے سکتا, بجائے ان کو نامینیٹ کرنے کے وہ خود ممبر بن گئے پاکستان بار کونسل کے. تو یہ تو بنیادی طور کے اوپر ایک بڑا چھوٹا سا حریص گروپ ہے جس کا مقصد صرف عہدوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے, اور انہوں نے اس مقصد کے لیے تحریک انصاف اور عمران خان کو استعمال کیا ہے. اس سے زیادہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر یہ اگر سلمان اکرم راجہ کی اگر بات کی جائے, صرف اگر اس کی بات کی جائے, تو سلمان اکرم راجہ کے لیے پھر وہاں سے عمران خان جو ہے جیل کے اندر سے کیوں پھر کہتے ہیں اپنی فیملی کو کہ سلمان اکرم راجہ کو بولو کہ فلاں کام کر دے, سلمان اکرم راجہ کو کہ وہ اس طرح پٹیشن دائر کر دے, اس طرح یہ کر دے. سو دیٹ مینس کہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے عمران خان. ہاں کمفرٹیبل ہو سکتے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ جب جاتے ہیں بیرسٹر گوہر جاتے ہیں, علی ظفر جاتے ہیں, مشال جاتی ہیں, وہ اور بات کرتی ہیں. جب علیمہ بی بی اور یہ لوگ جاتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں فرینکلی کہ وہ کتنے کمفرٹیبل ہیں کتنے نہیں ہیں. لیکن اگر کمفرٹیبل ہیں بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو عثمان بزدار سے بھی کمفرٹیبل تھے عمران خان. تو بیسیکلی تو عمران خان کا یہ کہ انہوں نے ایک ایسا جان بوجھ کے, اس کا بڑا نقصان ہوا ہے عمران خان کو. یہ جو انہوں نے ماڈل لگایا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسے لوگوں کو دے دی گئی جو کہ بالکل ہی نان اینٹی تھے, اور وہ پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوا. اور سب سے زیادہ نقصان تو عمران خان کو خود ہوا جب کوئی پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے گی کہ ان کی کوئی مدد کر سکے. بٹ نان دا لیس اس وقت تو جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کی صحت ایک بڑی پرائم جو ہے وہ کنسرن ہے پاکستان کے عوام کا. تو جو بھی سیاست کی چیزیں ہیں وہ تو خیر ہوتی رہیں گی, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایکسیس ان کے پرسنل فزیشنز کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور آئی تھنک وی شوڈ ایکچولی بی مور کنسرنڈ اباؤٹ کہ ان کی صحت ٹھیک ہو. اچھا, آپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, اور مطلب کہ آپ نے ایک آئس بریک کی تھی, انیشیٹو لیا, اور اس میں جناب آپ نے ملاقات کرنی تھی ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر جناب زرداری صاحب سے ملاقات کے علاوہ آپ نے ملاقات کرنی تھی پرائم منسٹر صاحب سے, یا فار دیٹ میٹر ڈار صاحب سے, اور ایک بال رول کرنی تھی. تو وہ ساری چیزیں ابھی بھی انٹیکٹ ہیں کہ وہ فزل آؤٹ کر گئی؟ ہم اپنی جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو اس کے پہلے مرحلے میں ہم جو اسپیکر صاحب سے ملے, ہم سینئر منسٹرز جو ہیں ان سے ملے, اور ہم نے کچھ جو ہے ہمیں پھر ایکسیس بھی دیا گیا کہ ہم کوٹ لکھپت کے لوگوں سے ملیں. اور اس ساری ایکسرسائز کے اندر ہم نے کچھ سجیشنز اپنی جو ہیں وہ سامنے رکھی تھیں ان لوگوں کے, جو حکومت کے اور حکمرانوں کے جو سینئر لوگ ہیں ان کے سامنے. اس میں ہم نے کچھ باتیں یہ کہی تھیں کہ دیکھیے, اگر آپ عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں کہ کوئی بات چیت آگے بڑھے تو اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ ماحول کیسے بنے گا؟ وہ ماحول تب بنے گا جب آپ پولیٹیکل پرزنرز کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے. پولیٹیکل پرزنرز میں بھی پھر کیٹیگری ہے, ایک ہے جو خواتین ہیں, پھر دوسرے لوگ ہیں جو صرف اپنی سپیچ کی وجہ سے اندر ہیں, اور تیسرے لوگ ہیں جو فزیکلی وہاں پہ موجود تھے. تو آپ مہربانی یہ کریں کہ جو پہلی دو کیٹیگریز ہیں, یعنی یاسمین راشد ہیں, بشرا بی بی ہیں, اور خواتین ہیں, کئی خواتین ہیں جن کو خواہ سزا سنا دی گئی ہوئی ہے, ان خواتین کو ریلیف دیں, تاکہ اس کے بعد جب ہم عمران خان سے ملیں تو ہم ان سے یہ گزارش کر سکیں کہ یہ ریلیف جو ہے وہ دی گئی ہے, تو اب پی ٹی آئی جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں ان سے پیچھے ہٹیں, تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جس میں آپ فارمل مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں. ان تمام لوگوں نے ہماری جو تجاویز ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو آگے چلاتے ہیں. اور ان لوگوں کی جو ملاقات بھی ہوئی تھی وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی اجازت اور نالج سے ہی ہوئی تھی, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ 27ویں ترمیم وغیرہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں. اس کے بعد سے اب تک فارمل کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوا. انفارملی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ابھی تک
فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں. تو چونکہ ہم ایک انٹرنل اپنا، اس کے بعد ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز کو بھی ہم نے کہا تھا تھرو پرویز رشید صاحب کے اور مریم اورنگزیب کے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی جو جواب ہے وہ نہیں آیا. اور لیکن انفارملی کچھ جو سینئر منسٹرز تھے انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ابھی تک نواز شریف صاحب اور ہماری پارٹی جو ہے وہ انڈیسائسو ہے ان سجیشنز کے اوپر، اور پہلے اس بات کے اوپر بھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے طرف آگے بڑھنا ہے یا نہیں. تو ہم پہلے اپنی بات، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے تو پھر ہم ملاقات کریں گے. اس وقت تک آپ جو ہے وہ انتظار کریں. لیکن اب ابھی تک جو ہے وہ شاید اپنا فیصلہ نہیں کر سکے. اور اب عمران خان کی صحت جہاں پر پہنچی ہے اس کے بعد میری نظر میں تو اس پہ ارجنسی ہونی چاہیے. بٹ اپیرنٹلی بہت لوگ جو حکومت میں ہیں دے آر جسٹ انجوائنگ دیئر ٹائم ان دا گورنمنٹ. کوئی ذمہ داری فرینکلی نون لیگ وغیرہ کی ہے نہیں. جو کوئی مشکل چیزیں آتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں، پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، چیزیں چل کیسے رہی ہیں، کیا چل رہا ہے. تو وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. پاکستان کا عام آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. پاکستان کا عام آدمی اپنی حکومت سے، اداروں سے دور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بٹ آئی تھنک دے آر ناٹ بوتھرڈ. سو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ کہ آپ نے جو یہاں پہ انیشیٹو لیا تھا اس کو کسی مطلب کسی توڑ پہنچا دیتا جائے اس نو، وہ اس تے انٹرسٹیڈ نہیں نے اس ویلے حکومت والے. سو دے ہیو سم تھنگ ایلس ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈس، رائٹ؟ ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمیں یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. پھر مطلب کہ اگر وہ جواب نہیں دے رہے، تسی اتنی ڈیٹیل نال دسی گل کہ اگر وہ جواب نہیں دے رہے، تسی انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیتا ہے، تسی انہوں نے اپروچ بھی کیتا ہے، تو اگر وہ نہیں کر رہے کوئی بھی تانوں کانٹیکٹ اینڈ دے آر سیئنگ کہ علی اسی ڈیسائیڈ نہیں کیتا، تو دیٹ مینس دے آر ناٹ پشڈ، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. دے آر ناٹ پشڈ فار شور، دے آر ناٹ پشڈ. اور دوسری طرف جو ابھی ہماری جو تحریک انصاف کی یا تحریک تحفظ آئین کی لیڈرشپ ہے وہ بھی کوئی بہت کین نظر نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے یا اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نالے ہن تے میرے خیال جو سب سینیریو بھی چینج ہو گیا نا. ہن تے بدے کہ اس تو کدھر ہور پاسے چلا گیا سینیریو. ہن تے ہیلتھ دا ایشو آ گیا نا، تو وہ پرائرٹی ہیلتھ تے چلی گئی عمران خان دی. یہی گل ہے نا. اچھا، تہاڈی ملاقات ہوئی سی شاہ محمود قریشی دے نال تے ہور لوگ جڑے سن انہاں دے نال جا کے، تے واٹ ایگزیکٹلی ڈڈ یو ٹاک اباؤٹ؟ ان سے پہلے بھی ملاقات ہوئی. اب 2 دن پہلے عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب کی بھی بڑی تفصیل ملاقات دوبارہ ہوئی. اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، جہاز چودھری، محمود الرشید سب بڑے واضح ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ ملاقات چوئی صاحب کب ہوئی ہے؟ یہ کو 2 دن پہلے ہوئی. 2 دن پہلے عمران اسماعیل کی اور محمود مولوی صاحب. اچھا. اور اس میں انہوں نے جو مجھے بتایا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور سب سے علیحدہ ملاقات ہوئی جہاز چودھری صاحب سے اور محمود الرشید صاحب سے. اور اس میں انہوں نے جو نقطہ نظر جو ان کا آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے، جو باتیں پہلے بھی جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک لیٹر میں یہ چیز جو ہے وہ لکھی ہے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان لوگوں کی بات کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ کرتے ہیں. سوائے ہمارے کبھی اور پولیٹیکل پریزنرز کا تو کبھی کسی نے کوئی نام ہی نہیں دیا، اور نہ ہی اسمبلی کے اندر ان لوگوں کی یہ کبھی کوئی بات ہوئی ہے، نہ تحریک تحفظ آئین کو ان لوگوں سے کوئی دلچسپی ہے. تو یہ کنٹینیوس پرابلم ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد زبیر صاحب، گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے. ان سے ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا جی، میرے ساتھ موجود ہوں گے محمد زبیر صاحب جو گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. زبیر صاحب میں ویسے ہی ہوں، کوئی خاص فرق نہیں پڑا، میں ویسے ہی ہوں بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سڈنلی
یہ کیا ہونا شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر کہ ایک دم یہاں پہ لوگ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا باہر جو لیڈران ہیں وہ ایک دم ان کے اندر ایک سپارک پیدا ہو گیا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز؟ کسی نے کوئی نوڈ دی ہے کہ جناب آپ پریشر ماؤنٹ کریں حکومت پر تو پھر جناب آپ کو کوئی فیبرری مارچ میں شاید کوئی بریدنگ سپیس مل جائے عمران خان کو, یا اس کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے عمران خان کو؟ کوئی اس قسم کے انڈیکیٹرز ہیں یا واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ جی؟ لیکن کئی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کانسپریسی تھیوری کہ 2019 فیبرری میں جنرل باجوہ کو خواجہ آصف کو کیا آفر کیا تھا ان سے. سو وی ڈونٹ نو کہ بیہائنڈ دا سینس بٹ بہت ویلڈ ریزنس ہیں سیریس ایجیٹیٹ ہونے کا ورکرز کے طرف سے, اور وہ کروڑوں ہیں. اور یہ جو خبر آئی تھی عمران خان کے حوالے سے, ان کی آنکھ کے حوالے سے, آئی تھنک اس نے اسپارک کریٹ کر دیا ہے. یہ تو نہیں تھا کہ انف ریزنس نہیں تھے اس حکومت کے حوالے سے, اس رجیم کے حوالے سے, جو ظلم زیادتی اور جو بھی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, دیور انف ریزنس. فیبرری 8 آیا, وہ بھی گزر گیا, لیکن یہ ایک چیز نے میرا خیال ہے جو ریاکشن کریٹ کیا ہے. آئی مین سم ون لائک می فار ایگزامپل, جو اموشنل غم ہوتا ہے اس طرح سے, کہ یار آپ ایک بیسک چیز ہے کہ اگر آپ ایک اتنے بڑے لیڈر کو, فارمر پرائم منسٹر کو اس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پھر اس ملک میں کون بچے گا؟ ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ اس کو کہاں پہ آپ جاتا ہوا دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پارلیمنٹیرینس, دا پروٹیسٹ, اس کو کہاں پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے اور وہ بھڑکتی ہے تو پھر ہر ایک کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیصلہ ایوب خان کا تھا اور اس کی وجہ سے ایک ریاکشن ایسا آیا کہ 3 مہینے موومنٹ چلی اور ایوب کا تختہ ہو گیا. مشرف صاحب نے ایک چیف جسٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا, گوئنگ اسٹرانگ ادروائز, اینڈ اٹ ریاکشن آیا, پھر اس کے بعد ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو حکومت, ایک تو مجھے سب سے زیادہ جو اس حکومت سے شدید اختلاف ہے ان کی ایروگنس. کل بھی میں دیکھ رہا تھا ویریس منسٹرز جو تھے انکلوڈنگ دا انٹیریئر منسٹر, جس طرح سے وہ عمران خان کی بیماری کے حوالے سے, آئی مین دیر از سو مچ آف ایروگنس کہ ایز اف ہم نے ہی ساری عمر رہنا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ میں نے ایک کویشچن کیا تھا, اس پہ اگر آپ تھوڑا سا زیرو ان کریں, فوکس کریں, میں اس پہ بات ضرور آپ کی سننا چاہوں گا, آپ کی انپٹ لینا چاہوں گا اس پہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ از دیر اے نوڈ فرام سم ویئر؟ کیونکہ یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد میں جو یہاں پہ ڈرائنگ روم ٹاکس ہوتی ہیں, یا فار دیٹ میٹر ڈپلومیٹک, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ڈپلومیٹک سرکلز میں جو بات ہوتی ہے اس میں کچھ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے ہم لوگوں کا, بڑے لمیٹڈ ایک سرکل ہے جس کا انٹریکشن ہوتا ہے ود دا رائٹ پیپل. سو وہ جو انٹریکشن ہے اس میں ایسے لگتا ہے, ایسا امپریشن ملتا ہے کہ پروبیبلی ان دا نیکسٹ لائک کپل آف منتھس کوئی نہ کوئی بریدنگ سپیس عمران خان کو مل جائے گی, یا اس کو شفٹ کر دیا جائے گا ہاسپٹل میں, ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا, یا فار دیٹ میٹر ہو سکتا ہے بنی گالا میں ڈیٹین کر دیا جائے, نتھیا گلی میں کر دیا جائے, ویر ایور. ٹھیک ہے, سو وہ اڈیالہ سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. دس از دا امپریشن وچ وی آر گیٹنگ فرام دا ڈپلومیٹک سرکلز. یہ اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے زبیر صاحب؟ مجھے تو کہیں سے ایسا اشارہ یا نظر آیا. اب اگر کوئی ہے تو میں اس چیز میں ضرور ڈس اپوائنٹ ہوں گا کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آئیں. آئی ووڈ رادر سی ہم کمنگ آؤٹ کے لیے اپنے اس پر جو ان کے ظاہر ہے ہیز آن دا رائٹ, ان کے خلاف کیسز جو ہیں من کر رکھتے ہیں. تو اگر حکومت نے یہ جو انیشیٹو ہو سکتا ہے لیا ہو, اور وہ اس وجہ سے لیا ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں کہ گوئنگ فارورڈ کتنے عرصے تک آپ عمران خان کو باہر رکھیں گے, 6-8 مہینے. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کے اوپر تو دباؤ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا لائعمل بنایا ہو کہ جی کچھ نہ کچھ ریلیف دیں, کچھ نہ کچھ سپیس دیں.
ود ان دا سسٹم دیں, یہ بھی ساتھ انشور کریں کہ جی وہ اس طرح سے پالیٹکس نہ کر سکیں. وہ حکومت پر تو ڈیفینیٹلی دباؤ ہے اور رہے گا جب تک عمران خان جیل میں. دیکھیں مشرف کا جو تھا, مشرف تو 6 ماہ یہاں پہ رہے, جب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. ہی واز نو مور دا آرمی چیف, ہی واز نو مور دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر بھی 6 مہینے وہ پاکستان میں رہے اور ان کو باقاعدہ گارڈ آف آنر دے کے یہاں سے رخصت کیا گیا. اور نواز شریف صاحب ٹھیک ہے ان کے گارنٹر تھے. سو ان دس پرٹیکولر کیس اگر میں بات کروں عمران خان کی, تو اس میں تو گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ اس میں تو گارنٹر کی بات بڑے ایک ایسا سوال ہے جو کہ سب لوگ کرتے ہیں, لیکن ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک بات چل رہی تھی کہ پتہ نہیں ٹرکی کے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے پروبیبلی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ میرا نہیں خیال وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ مشرف بھی جب یہاں سے گئے تھے تو ہی وانٹڈ ٹو سیٹل ڈاؤن ان ٹرکی, استنبول انیشلی, لیکن وہ نہیں وہاں پہ جا سکے کیونکہ وہاں کی جو حکومت تھی اس نے کہا جی وی ڈیل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. سو وہ اس چیز کو تو سائڈ پہ کر دے. تو ان دس پرٹیکولر کیس کون گارنٹر ہو سکتا ہے جو گارنٹیز دے سکے؟ جو بھی, میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ گارنٹیز دے کہ بھائی یہ 1 2 3 جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں کیسے چلیں گی. کیونکہ آبویسلی کوئی کسی بھی حکومت کو, اس وقت کی بھی حکومت کو سوٹ نہیں کرے گا کہ عمران خان باہر آ کے جلسے جلوس کرنا شروع کر دے, اور پھر تو مطلب کہ ایک سچویشن بن جائیں گی نا حکومت کے لیے. تو ان کی تو ایک ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ, وہ کیوں یہاں پہ اس کو اسپیس دیں گے اس وقت؟ عمران خان کا ایک اب یہ پازیٹیو ہے, یہ نیگیٹو ہے. جو میری سمجھ بوجھ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کا ایک اگین ڈفرنس یہی ہے کہ عمران خان از اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. جب وہ نواز شریف وہ دے رہے تھے, گارنٹی دے رہے تھے, یا مشرف کی گارنٹی دے رہے تھے, تو ان کو یقین تھا کہ ہمیں یہ امبیرس نہیں کریں گے, یہ وہی کریں گے جو یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہوگا, چاہے وہ وربل ہو یا ریٹن ہو. لیکن عمران خان کے کیس میں آئی تھنک ہز پرسنالٹی از سچ کہ کوئی بھی وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں کرے گا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس میں گارنٹی کون دے گا اس میں؟ ان دس پرٹیکولر کیس کوئی بھی نہیں دے گا, کوئی نہیں دے گا نا. تو پھر جب گارنٹی نہیں کوئی دے سکتا, لیکن پھر بھی ڈپلومیٹک سرکلز میں سے آواز آتی ہے کہ جناب اس عمران خان کو بریدنگ سپیس مل جائے گا ان دا نیکسٹ لائک کپل آف منتھس پروبیبلی, allegedly, reportedly, whatever you say. لیکن وہ پھر کیا, اس پہ کیا ہوگا؟ مطلب ہاسپٹلائز کر کے بس ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری, کہ ہاسپٹلائز کر دیں یا بنی گالا شفٹ کر دیں یا نتھیا گلی شفٹ کر دیں یا زمان پارک شفٹ کر دیں یا واٹ ایور, یہ ہوگی گارنٹی؟ مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے ان کی اچھی کوئی دوستی تھی یا نہیں تھی کسی بھی رولنگ کلاس سے پاکستان سے باہر, لیکن ایک چیز تو ہے کہ پاکستان کی جتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہے, مطلب اکانومی کے حوالے سے, ایک میں صرف چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اینڈ ون کین دین کنیکٹ دا ڈاٹس, کہ یو اے ای کا ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس میں جو بلک آف دی اماؤنٹ ہے 90% ہمارے دوست ممالک ہے. دیٹس ناٹ اے سیکرٹ. $3 بلین تقریباً یو اے ای کے ہیں. اب یو اے ای اپیرنٹلی از ناٹ ریڈی ٹو رول اوور, جو کہ سال ہر سال چلتا رہتا ہے. ابھی پہلے انہوں نے 1 مہینے کے لیے کیا, اب 2 مہینے کے لیے کیا, which clearly shows کہ there are serious issues involved. اب پاکستان has to find a way out. تو پاکستان جب جاتا ہے فار ایگزامپل سعودی عربیہ کے پاس یا کسی اور کے پاس کمپنسیٹ کرنے کے لیے گیا, اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو ایک دباؤ تو آتا ہے نا کہ بھائی آپ کی جو اسٹیٹ آف افیئرس ہیں ان دا کنٹری اس کو آپ ریلیکس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ایک سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو اگر اندر رکھیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن I'm sorry زبیر صاحب, I'm cutting you over here, لیکن زبیر صاحب اگر یو اے ای کی بات کی جائے تو یو اے ای کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں شروع سے ابھی تک, آگے کا مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تک جو تعلقات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. اینڈ میں ایک چیز یہاں پہ ریویل کر دیتا ہوں کہ جو ہمارا جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے پاکستان کا, اس نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہے یو اے ای کے انٹیلیجنس سیٹ اپ کو بنانے میں. بٹ میں تو ایک ایز اے ویری نارمل آبزرور ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو 30 سال سے سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ سڈنلی بریک لگ گئے. یہ کون سے تعلقات ہو گئے جس میں
یا مشرف کے تو بڑے زبردست تعلقات تھے، لیکن نیچے پتہ چلا جیسے ہی مشرف گئے تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح سے ایوب خان اور اسی طرح سے ضیاء اللہ کے جو بھی ہے. تو میرے تو خیال پہ اس چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ وی کین ڈسکس دس تھنگ. اب میرا اپنا اسسمنٹ ہے, آئی کوڈ بی رانگ اباؤٹ اٹ. No one from the Ministry of Finance or the Prime Minister House has explained this position کہ جی یہ 1 مہینہ 2 مہینے کیا چیز ہوتی ہے. زبیر صاحب ایک کمرشل بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. انٹرسٹنگ انپٹ جی. زبیر صاحب, ہمارے کچھ ایسی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ دبئی میں کس طریقے سے لوگ ایکٹ کرتے رہے ہیں ہمارے جا کے, سو اس چیز کو بھی دبئی کی گورنمنٹ نے, یو اے ای کی گورنمنٹ نے, بالکل they are justified. یو اے ای گورنمنٹ از جسٹیفائڈ ان دیٹ. سو وہ اس اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے, لیکن دین اگین تھوڑا سا مجھے ایک, چلے میں واپس آتا ہوں یہاں پہ, یعنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آتا ہوں. یہ اسمبلی کے باہر سٹ ان اور اسمبلی کے باہر جناب یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ کرنا, اور یہاں پہ جہاں پہ رپورٹرز ہوں, لوگ ہوں, ان کے ساتھ جناب کچھ نہ کچھ یہاں پہ اب شروع ہو گیا ہے. تو یہ کوئی اس کو آپ کم ہوتا دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ اٹ ول کنٹینیو لائک دس؟ آئی تھنک مومنٹم بڑھے گا. مومنٹم بڑھے گا, بالکل. دیکھیں نا, اگر آپ پورے پاکستان کی بھی خبر کل کی لیں تو کراچی سے لے کے اور لاہور اور کے پی کے مختلف شہروں میں اور دوسرے شہروں میں ہر جگہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں. اچھا, ون لاسٹ کوئری اینڈ دیٹ از کہ ابھی آپ کوئی جو, پھر میں اسی چیز پہ جاؤں گا, میں اپنے سورسز وداؤٹ ڈسکلوزنگ مائی سورسز, یہاں پہ ایک آواز یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب دسمبر میں, دس ایئر دسمبر میں دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی نہ کوئی چینجز آ جائیں ان دا گورنمنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چلیں کوئی نہ کوئی چینجز آ سکتی ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. چینجز سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ اور چینجز آ جائیں یہاں پہ. سو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ ایبسلیوٹلی آئی سی دیٹ ہیپننگ. اور چینجز دیکھیں نا, ایک تو ہے کہ پازیٹیو چینجز آ سکتے ہیں. پازیٹیو کیا ہے, جس طرح آپ نے کہا الیکشنز, کہ جی دونوں سائڈز ایگری کریں کہ جی ٹھیک ہے ارلی الیکشنز ہوتے ہیں, اس سے پہلے جو بھی اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے, این انڈیپینڈنٹ اینڈ مین آف انٹیگریٹی الیکشن کمیشن بنے, جو جس کے اوپر سب کی کریڈیبلٹی ہو, سب بھروسہ کر سکیں, اینڈ دیٹ لیڈس ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور پاکستان کے عوام کو کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے, دیٹ ول بی دا بیسٹ کورس ہیپننگ. لیکن اگر کوئی ایسی چینج آتی ہے جو کہ لیٹ سے, وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ فار ایگزامپل, نیشنل گورنمنٹ کیا کرے گی آ کے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نیشنل گورنمنٹ ایک تو ول بی این ایکسیپٹنس کہ یہ والی جو حکومت ہے یہ فیل ہو چکی ہے, یہی ہے نا مطلب, اور اس کے جگہ ہم ایک نیشنل گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں. ان دا پاسٹ بھی نیشنل گورنمنٹ کی ہم بہت باتیں سنتے رہتے ہیں, اور وہی لوگ جو کیا کہنا چاہیے گھسے پیٹے لوگ دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی واشنگٹن سے آ کے فائنینس منسٹری رن کرنا شروع کر دیں گے, جن کا کوئی انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے, صرف اس لیے آتے ہیں کہ جھنڈے والی کار مل جائے یا بڑا زبردست پروٹوکول مل جائے, اور جیسے ہی ختم ہوتا ہے بریف کیس پکڑ کے باہر. آئی مین وی ڈونٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف نیشنل گورنمنٹ. وائی کانٹ وی گو اسٹریٹ ٹو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہمارے آئین کے حساب سے ہے, اور اس کے تحت ملک کو چلانے کی بات کی جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو جی, بہت بہت شکریہ. پاکستان میں جو پالیٹکس ہے جناب وہ بڑی سلپری فیلڈ ہے, اور ڈے ٹو ڈے پالیٹکس یہاں پہ چلتی ہے, ڈے ٹو ڈے چینجز آتی ہیں یہاں پہ, ڈے ٹو ڈے یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اور اس لیے کوئی بھی چیز پروڈکٹ یا حتمی کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو گائز, جو ویورز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ایک انڈین نیشنل جس کا نام جناب نکل گپتا ہے, اس نے نیو یارک کے اٹرنی, ایف بی آئی کی کاؤنٹر انٹیلیجنس اور ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ جناب ہی ایکٹڈ ایز اے پیڈ اسیسن, اور وہ پیڈ اسیسن کے طور پہ جناب اس نے کام کیا اور ایک امریکن نیشنل کو مارنے کی کوشش کی.
اس امریکن نیشنل کا جرم کیا تھا؟ اس امریکن نیشنل کا جرم یہ تھا کہ وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے انڈیا کی، یعنی کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے، سٹنگ گورنمنٹ جو انڈیا کی ہے، اس کو وہ کرٹیسائز کر رہا تھا. جو ایلیگیشنز اس پہ لگے ہیں اس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ ایلیگیشنز اس پہ درست ہیں. اب اس کے بعد جناب اس پیڈ اسیسن نے جناب جو کوشش کی کہ جناب ایک امریکن نیشنل کو امریکن سوائل پہ اس کو قتل کرنے کی ایلیجڈلی رپورٹڈلی جو کوشش کی، اس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امریکن ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ 29 مئی کو وہ سزا اس کو سنائیں گے. اٹس اے بگ تھنگ جی. اور اس کیا سزا سنائی جاتی ہے 29 مئی کو، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.